تو جو چیز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہی ہیں وہ ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے اوپر سرکار کو عطا کہ صدیق اکبر کب بنے. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. اس مہینے کے بعد جو اگلا مہینہ شروع ہونا ہے جسے رجب المرجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر سرکار اس کی 27ویں شب کو معراج میں تشریف لے گئے. وہ انشاءاللہ وقت کے اوپر پورا تفصیل آپ نے سنی بھی ہے اور انشاءاللہ پھر بھی بیان ہوگی، کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہوتا ہے نہ صرف سمجھانے کے لیے. جب سرکار اس سارے سفر مبارک سے واپس آئے، سرکار نے آ کر اس سفر مبارک کا اعلان فرمایا کہ میں رات کو گیا، وہاں گیا یعنی مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی گیا، سارے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سرکار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. پھر رب جانے یا اس کا محبوب جانے کیا راز و نیاز ہوا. ہاں علماء نے لکھا ہے، اس کی کافی ڈیٹیل لکھی ہے، تفصیل لکھی ہے. سرکار کو اللہ نے ایک تحفہ عطا فرمایا، وہ تھا نماز. 50 رکعتیں 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی. سرکار جب پلٹے رستے میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کھڑے، پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی. انہوں نے عرض کی سوڑیا میں تجربہ ہے اپنی امت کا، تھوڑی امت لئی مشکل ہو جائے گی، یہ اندر تھوڑی تخفیف کمی کروا دو. سرکار پلٹے، پھر رب کی بارگاہ میں دوبارہ، اچھا رب نے پھر 5 کم کر دی. پھر سرکار تشریف لائے، پھر موسیٰ کلیم اللہ نے وہی سوال دہرایا، سرکار پھر گئے، رب نے پھر 5 کم کر دی. اب کئی میرے دوست جو گھر بیٹھے مفتی بن جاتے ہیں، دیکھو نا جی اسی کہتے نہیں، پھر سرکار پہلے ہی کہہ دیتے اللہ 45 معاف کر دیتے، 5 چھوڑ دے. خدا کے لیے میں کیوں کہتا ہوں بھائی ضرور لڑنا ہے، بیٹھ جا، ہم تجھے بتا دیتے ہیں. رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رب کو پتا ہے کہ نہیں میں نے کتنی دینی ہے؟ رب تو عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ انہ علیم بذات الصدور اس کی صفت ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ جب رب کو پتا ہے کہ میں نے 5 دینی ہے تو 50 کیوں ادا کر رہا ہے؟ کیوں؟ وہ موسیٰ کلیم اللہ جو دور میں عرض کرتے تھے مولا دیدار کرا، یہ حجاب ہٹا، تو رب فرماتا لن ترانی موسیٰ، یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. کہا مالک پھر کیسے؟ کہا ایک وقت آئے گا میرا محبوب میرا دیدار کرے گا، موسیٰ تجھے لا کر کھڑا کر دوں گا رستے میں، وہ مجھے دیکھیں گے، یہ ان کی معراج. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان و عظمت مصطفیٰ زندہ باد. کیا پیارے وہ مجھے دیکھے تو انہیں دیکھنا. ارے یہ تب نظام چل رہا تھا، رب بھی چاہتا تھا میرا محبوب پھر آئے، میرا محبوب پھر آئے. سرکار بھی چاہتے تھے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جاؤں. وہ پگلے تجھے تو یہ لذت آئی ہی نہیں نا، تو کسی کے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تجھے کسی نے کچھ عطا ہی نہیں کیا، تجھے کیا خیال؟ یہ منزل کیا ہوتی ہے؟ یہ رستہ کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ تصرف کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا کہنا؟ آپ نے جب دیکھا درگستگی باہر آئے، پوچھا کیا ہوا بھائی صبح صبح کیوں؟ وہ کس بات میں تمہیں ستایا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگے دیکھو راجی آپ سنجیدہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، معاملہ فہم ہیں، تاجر ہیں، زیرک ہیں، سمجھدار ہیں. آپ نے فرمایا بات کرو، بات کیا کرنی ہے؟ یہ چھوڑ تو پہلے بجانا.
کوئی کہے کہ کتنے تھوڑے سے ٹائم میں وہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، پھر رب کی بارگاہ میں بھی گیا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ خدا کے لیے میرے وہ دوست جو آج ہمیں بتاتے ہیں نہیں مولانا دیکھو نا عقل نہیں من دی، میں نے کہا عقل ہو تو مننے نا، عقل ہو تو مانے۔ سن، بزرگوں نے ایک جملہ لکھا ہے، عقل قرباں بپیش مصطفیٰ۔ جب سرکار کی بات آ جائے نا پھر عقل چھوڑ بندہ ہی قربان ہو جاتا ہے، وہ تو کون سی عقل کی بات کرتا ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا کوئی کہے تو ابو بکر نہیں مانتا، انہوں نے سوچا بھی کم بڑھ گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ چلو ہوں دسو کینے کی ہے؟ اب انہوں نے جب کہا نا، انہوں نے کہا ہے جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جن کو آپ نے نبی مانا ہے۔ آپ نے فرمایا پکڑے ہو پھر کوئی تو نہ ہویا، میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو ابو بکر نہیں مانتا۔ سنو، ابو بکر کہتا ہے ہاں میرے آقا نے فرمایا سچ فرمایا، میں تصدیق کرتا ہوں۔ ابھی سارا مکہ، سرکار فرماتے ہیں نا مدینہ المنورہ میں بھی یہ جملہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے اعلان کیا تھا ہر طرف سے کذبتا کذبتا کی صدائیں لگاتے تھے لوگ، یہ صدیقی تھا جو صدقتا یا رسول اللہ کہتے، اس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی نا۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں یہ ماجرا گیا نا تو سن، تیرے اور میرے قریب لجپال نے تھے عبداللہ بن ابو قحافہ، یہ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ سیدنا صدیق اکبر کا، لیکن تاریخ کی کتب میں تو ہے، آپ بندے بندے کی زبان میں ایک ہی نام ہے صدیق اکبر، اور اکیلا صدیق بھی نہیں۔ اگر سرکار فرماتے ہیں تو سچا ہے، یہ بھی بڑی عطا تھی کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے یہ سچا ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا؟ صرف یہ نہیں کہ تو سچا ہے، سرکار نے فرمایا تو صدیق اکبر ہے۔ جہاں سب سچوں کی بات ختم ہو جائے گی نا وہاں تیری بات چلے گی کہ تو سب سے بڑا سچا ہے، وہ صدیق اکبر۔ جب سنا نا کہ میرے آقا نے فرمایا، پھر یہ ہے عقل، یہ نہیں پوچھا سوچا یا ان سے کہا ٹھہرو میں جاتا ہوں، ہم مکے پاک گھر میں تھے نا، گلی میں ہوں گے، محلے میں ہوں گے، ابھی ٹھہرو نا میں جاتا ہوں مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں جا کر سرکار سے پوچھتا ہوں سرکار یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ ہاں وہی کھڑے کھڑے فرمایا میرے آقا نے کہا ہے صدق تھا۔ اور سنو کائنات والو، کوئی اور کہتا تو میں کبھی نہ مانتا، پر سرکار جو کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ کیا میں نا عقیدہ بتا دیا؟ ارے کائنات میں میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے تو کہا نا کوئی اور ہوتا تو میں کہتا کہ میں نہیں مانتا یا سوچتا یا دلیل پوچھتا، جب سرکار کی بات آئے تو ابو بکر کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ ہاں میرے آقا نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ وہ کریم لجپال، اور سرکار کا یاد رکھو ہر صحابی بے مثل و بے مثال، ہاں کبھی بھی زندگی میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، کیوں؟ خدا کے لیے میری ایک ہی تمنا ہے کہ کل قبر بڑی مشکل کاٹی ہے، ہاں پھر حشر والے دن جب کھڑے ہونا ہے نا وہ اس سے بھی مشکل ترین لمحہ ہے۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ آج وہ کسی کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی کسی کے پیچھے تالیاں بجا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شور و غل مچا رہا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، کل قیامت والے دن کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بس خدا کے لیے، ارے کائنات کے اندر جس نے سرکار کے ساتھ وفا کی، محبت کی نا، یقین جانی اور رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے بھی سرکار کے ساتھ وفا کی اور محبت کی،
دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی سرکار نے اسے نواز کے دکھا دیا۔ ارے صدیق قربان کیا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، میں نے سیدنا صدیق اکبر کی بات سنانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ صدیق تو یار غار ہے، یار بازار ہے۔ ارے سفر ہو تو صدیق ساتھ ہے، مکہ ہو تب بھی ساتھ، ارے ہجرت ہو تب بھی ساتھ، مدینہ ہو تب بھی ساتھ۔ جب صدیق نے اتنا ساتھ نبھایا نا تو میرے آقا نے گویا کہ ارشاد فرمایا نا کہ مزار ہو تو صدیق پھر بھی ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے نہیں عطا ہوتی، اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی لگائی ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کیا ہے۔